من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. میں آج کا بیان ان اشعار سے شروع کر رہا ہوں جو اشعار خود مجھے کمبھ میلے کے سادھو نے سنایا. کس نے سنایا؟ کل فاطمہ مسجد میں نے کہا یہ اشعار کہ دیکھو حق حق ہوتا ہے، اور کہتے ہیں نا کہ جادو ہو جو سر چڑھ کر بولے. اسلام کی حقانیت، اسلام کی سچائی آج لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے. اور یہ اشعار مجھے سادھو کہہ رہا ہے، وہ جو پورا بدن پہ مل لیتے ہیں چٹاگر، سادھو کہہ رہا ہے. اور میرے چینل پر یہ ویڈیو ہے، اور میرے چینل پر 18 ملین لوگوں نے دیکھا ہے، اور پھر واٹس ایپ، فیس بک اور دوسرے چینل میں جانے کروڑوں کی تعداد میں دیکھا ہے لوگوں نے. اور اشعار بڑے پیارے ہیں جو آج کے حالات پر ایک دم پھر بیٹھتے ہیں. دیکھیں اشعار کو دھیان دینا. ہے قول محمد، قول means فرمان، آدیش نبی کا اور اللہ کا فرمان. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. کہہ دو پورا مجمع سبحان اللہ. نہیں مزہ نہیں آیا. میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں کہ چغلیاں کرنے میں شرم نہیں آتی، باولے باتیں کرنے میں شرم نہیں آتی، ترے پنے کرنے میں. ارے بولو تو سبحان اللہ بولنے میں کیا شرم، جبکہ سبحان اللہ اتنا پیارا لفظ. دیکھو ابھی تراویح میں ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ دیکھو تصدیق: سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ
والروح اللهم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر. لوگوں یاد ہے بتا بہت پیاری تصویر ہے. مولانا اس تصویر کے پیچھے لکھ رہا تھا رمضان ختم ہوتے اس کو نکال دو پھٹ نہ جائے اگلے رمضان میں کام آئیں گے. ایسا لکھا ہے. پھر مسجد والے اس کو نکال کر رکھ دیتے پھر کب لگاتے مطلب ایسا لگتا ہے جیسے رمضان میں پڑھنے کی ہے. ارے وہ بہت پیاری تصویر جو ہر وقت پڑھی جائے. اور دھیان دو اس سبحان پر سے بات یاد آ گئی کہ یہ سبحان لفظ اتنا پیارا ہے. دیکھو ہر جملہ کہاں سے شروع ہو رہا تو کیا یہ سبحان یہ اللہ کی تعریف ہے. کیا یہ ہاں کہ پاک ہے وہ پروردگار ہر عیب سے ہر نقص سے. میرا مالک پاک ہے پوتر ہے. اور یہ لفظ اللہ کو اتنا پیارا ہے. جملہ سن لینا یہ سبحان لفظ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے. اللہ خوش ہوتا ہے. پہلے کوئی بات سمجھو یہ اللہ کی تعریف ہے نا. ہمارے جیسے بستر لوگوں کی کوئی تعریف کرتا تو کتنے خوش ہوتے. بولو اپن بستر ہے ماننا بھی بڑا زیادہ شانے نہیں بننا. بول ماننا ہے کہ اپن بستر ہے. سر سے لے کر پیر تک گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہے. روزوں میں بھی چغلیا کرے روزوں میں بھی کہا ارے بولو ہمارے جیسے بستروں کے اگر کوئی ایک لفظ تعریف کر دے اور مجمع میں اگر نام ہمارا آ جائے تو ایسا اندر ہی میرا نام لیا ارے وہ تو تعریف کے لائق ہے. وہ رب العالمین ہے. وہ پروردگار ہے. وہ نہ ماننے والوں کو بھی کھلا رہا ہے پلا رہا ہے. تم سے مستی کا موقع دے رہا ہے. سمجھا. تو یہ تعریف اللہ کو اتنی بھائی کیا کروں تم نے سبحان دھیرے بولے سیکھتا بولنا پڑا. سبحان اللہ دھیرے بولے. سبحان اللہ لفظ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ حدیث کے الفاظ ہے جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے زمین پر تو حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ جنت میں اس کے نام سے ایک پیڑ ایک درخت لگا دیتے ہیں. سبحان اللہ جنت پہ لگاتے والا. جیسے کہ آدمی دنیا میں بنگلہ بناتا 3000 4000 5000 پر تو پہلے ایک دم وہ ایسا اشوکا ہے نا ایسا جھاڑ واڑ لگاتا بنگلے کا اچھا لگنے کو نہیں. کیوں؟ اللہ کہتا ہے میرے بندے یہ میرا نام اتنا پیارا ہے کہ تو جب لیتا ہے اس نام کو میں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ میں تیرے نام سے جنت میں درخت لگاتا ہوں. ہے نا جلوہ میں نہیں کیونکہ جلگاؤں میں رہ جائے گا. جلگاؤں کہاں رہے گا تو بولا زور سے سبحان اللہ. اس پر سے بھی اتنا بولنا پڑا. اور شعر دیکھو کیا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اللہ شعر دیکھیں کیا کتنا پیارا ہے. شاید کہہ رہا ہے شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے. کئی بادشاہ آئے اور چلے گئے. شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے. شاہی کو بدلتے دیکھا ہے. قانون اٹل ہے قدرت کا ایک آن نہ بدلا جائے گا. اس شعر کے ذریعے سے میں وقت کی ظالم حکومت کو یہ پیغام دے رہا ہوں. اور مجھے خوشی اس بات کی کہ تم میرا بیان اتنا غور سے نہیں سنتے جتنا حکومت سنتی ہے. اور میں بھی اتنا اپادھی ہے کہ جانے کے بعد ڈال لیتا. لے سن بیٹا لے سن. اب کل میرا عنوان تھا فاتح مسجد میں ملک کے حالات. اس میں میں نے حضرت اورنگزیب کی تصویر سب ڈالا تو 2-3 CID کا فون آیا. اس پر بولنا لے کہ لاؤ آ جا ریکارڈ کر لے.
ارے اگر اتنا بھی ہمارا دم ختم ہو گیا تو قسم خدا کہ ہم کو جینے کا حق بھی نہیں. پیارے نبی نے فرمایا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. پیارے نبی نے فرمایا کہ جب ظلم، اتیاچار، ناانصافی، برائی کو ہوتے دیکھو تو پیارے نبی نے فرمایا ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، اور ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے فبلسانہ، نبی نے فرمایا زبان سے روکو. اور الحمدللہ میں فخر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ زبان سے روکنے والا جہاد میں پورے ملک میں ٹوک انداز میں کر رہا ہوں الحمدللہ. ابھی 10 دن گجرات کو پورا ہلا کرا ہے، ڈاکٹر اسی صاحب دیکھے نا پورا بنداس. گجرات کے مسلمانوں نے کہا کہ مفتی صاحب یہ مدعے بہت ضروری ہے، یہاں کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے، تو مشورے میں طے ہوا کہ کسی اپادھی کو بلاؤ. بالکل تیار ہے، میں گیا 10 دن ملا گیا. چلو آؤ، اب وقت کا نہیں کیونکہ جمعہ کا وقت بہت شارٹ رہتا ہے، اور آج ہے جمعۃ الوداع. عام طور سے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جو آخری جمعہ ہوتا ہے، جمعۃ الوداع. اور اب جملہ سنو، رمضان، یہ بند رکھو، رمضان سے 2 دن پہلے بھی، اس کو بند کر دو بیٹا، تم کوئی کربلا کے میدان میں نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ کیا ہے کام کم کرتے سو جانا بچاتے. تو اب یہ جملہ سنو جو میں کہہ رہا ہوں کہ رمضان کے 2 دن پہلے بھی جمعہ آیا تھا. کیوں بھائی؟ تو رمضان کے 2 دن پہلے جو جمعہ آیا تھا اس میں یہاں پر آیا تھا، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ آؤں گا ایک دم ڈائریکٹ آخر جمعہ. اس وقت میرے یارو حالات پر بولنا انتہائی ضروری ہے. میرے استاد محترم، مجھے گرو ہے، فخر ہے اس بات پر کہ میں ایسے استاد کے پاس پڑھا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں کعبہ کی چابی دی جاتی تھی اور جس کے لیے کعبہ کھولا جاتا تھا. مجھے فخر ہے اس بات پر کہ اس استاد کا میں شاگرد ہوں، اور جب تک میرا وہ استاد زندہ رہا حکومت تھر کانپتی تھی. سمجھ رہے؟ حضرت مولانا ابو الحسن علی الحسنی الندوی، جو میرا نام کیا کہ ندوی نا، تو وہی نسبت ہے ندوی. تو میرے استاد کہتے تھے، علماء کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو اگر امت میں جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے امت کی قرآن و حدیث کی روشنی میں رہبری کرو. میں اکثر بار بار مثال لیتا ہوں کہ مریض کو اگر ٹائیفائڈ ہے، اب تم اس کو دے رہے ملیریا کا ڈوز، نہیں دے رہے تو کام نہیں چلے. ابھی جو حالات چل رہے ہیں ان حالات پر صرف میں اتنا بولوں گا پہلے بولنے سے پہلے کہ دیکھو یہ رمضان جو آیا تھا نا، قسم اللہ کی رمضان ہم کو مضبوط بنانے کے لیے آیا تھا. ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، رمضان پریکٹس ہے، پریکٹس کیا پریکٹس ہے. 1 مہینہ تک کے بھوکے رہنے کی پریکٹس، 1 مہینہ تک کے پیاسے رہنے کی پریکٹس، اور یہ پریکٹس مجاہدین کو کروائی جاتی ہے. کن کو کروائی جاتی ہے؟ مجاہدین کو کروائی جاتی ہے. اب یہ روزے رکھنے کو تیار نہیں، یعنی یہ لسٹ میں آنے کو تیار. آپ دیکھو کہ جو اللہ کے مجاہدین بندے ہیں وہ رشتہ کل انہوں نے گولیاں چل رہی ہے، بمباری ہو رہی ہے، افطار کے وقت بمباری ہو رہی ہے، سحری کے وقت بمباری ہو رہی ہے. اور ابھی میں کیمرے کے سامنے بول کر آ رہا ہوں، سمجھ لیا کہ رات میں 2 لاکھ فلسطینیوں نے مسجد اقصی میں عبادت کی. روکا جا رہا ہے، مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، مگر ان کی جرأت کو سلام، ان کی بے باکی کو سلام کہ شہید ہو رہے ہیں، سامنے گولیاں چل رہی ہے، بمباری ہو رہی ہے، مگر مسجد اقصی اور بیت المقدس کو چھوڑنے کو تیار نہیں. گولیوں کی بوچھار میں بھی وہ تراویح کی نماز میں آ رہے ہیں. ہمارے جیسے نہیں. ہم کو تو اگر بھائی کتنا بھی ہوا گئی واٹس ایپ پر بھی آیا تو ہو گئی، تو نماز کو نہیں آئے گا، ہو گئے ہاں نماز کو نہیں آئے گا. اچھا ذرا سے بھی اگر گولے چل گئی تو مسئلہ بھی بتائیں گا، گھر میں پڑھے نہیں کی نماز، اور کیا بولے گا
علماء کرام نے مسئلہ بتایا ہے کہ ایسے حالات میں گھر پر پڑھنا جائز ہے. یہ مسئلے سب بزدلوں کے لیے. کن کے لیے؟ ارے بولو. بزدلوں کے لیے. او میرے یارو، رمضان تمہیں گناہوں سے روکنے کے لیے بھی آیا تھا، اور رمضان تمہیں مضبوط ایک مجاہد بنانے کے لیے بھی آیا تھا. رمضان کے 2 پیغام تھے. پہلا پیغام یہ تھا کہ تم رب سے دوستی کر لو، اس کے قریب آ جاؤ. وہ دوست بنانے کو تیار ہے اور وہ بہت خوش ہے. وہ جو تم 15 گھنٹے بھوکے رہ رہے تھے، وہ جو تم 15 گھنٹے پیاسے رہ رہے تھے، وہ اللہ بہت خوش ہے تم سے. اب وہ دوستی کا ماحول بن گیا، ریلیشن بن گیا. اب پکا کر لے، ہے نا. کلیکٹر سے کوئی کام نکالنا ہے تو پہلے 2-3 بار پھول لینے جانا پڑتا. نہیں سمجھا؟ پھر ایسا لگ گیا کہ ہو گیا پھر دھیرے سے سر اتنا سا کام ہو جائے نا. تو کیوں؟ اب رب نے ماحول دے دیا ہم کو، رب نے دے دیا دوستی کا ماحول. اب وہ دوست بنانا چاہتا ہے، دوست بن جاؤ. وہ فرینڈ ریکویسٹ بھیج رہا ہے، فیس بک پر بھیج رہا فرینڈ ریکویسٹ. کیوں؟ ابھی جب میں نوساری گیا تو ایک 20-25 سال کا جوان کپڑا تھوڑا سا غصے میں مجھے بول رہا، کیا ہو مفتی صاحب، 3 مہینے سے میں نے تم کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجا، تم نے ایکسپٹ نہیں کرے. کہاں بھیجا ہے؟ تو فیس بک پہ. اچھا فیس بک پہ بھیجا. فیس بک پہ دوست بنا. کتنے دوست ہیں میرے فیس بک پہ؟ تو میرا پورا پیج ہے. بولے مفتی صاحب 13,000 میرے فرینڈ ہیں فیس بک پہ. میرا بیٹا 300 بھی تیرے جنازے میں نہیں رہیں گے. نہیں سمجھا؟ کتنے فیس بک پہ دوست بنا رہا. کیوں؟ اللہ کہہ رہا میرے یار میں تیرا دوست بننے کو تیار ہوں اور مجھے دوست بنا لے. اور پھر حدیث میں بڑے پیارے الفاظ ہے، وہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں نا. حدیث میں بڑے پیارے الفاظ ہے. اللہ کہتا ہے اپنے نبی سے کہلواتا ہے اللہ کیا، اے محمد کہہ دو میرے بندوں کو، من کان للہ کان اللہ لہو. اے محمد میرے بندوں کو کہہ دو کہ جو میرا ہو گیا میں اس کا ہو گیا، اور جس کا میں ہو گیا اس کا سب ہو گیا. اللہ ہو گیا تو سبھاش چوک بھی اپنا نہیں بن جائے، لال قلعہ بھی ویسے اپنے ہی ہے. چور پہ قبضہ ہے ان کا، ہے تو اپنے. کتنا بھی بولو اپنے ہے نا. ارے بولو صحیح ہے نا. ابھی بیچ میں مغلوں سے بڑی نفرت چل رہی تھی تو میں نے بیان دے دیا، میری خواہش ہے کہ تاج محل کو گرا دیا جائے. نہیں لال قلعے کو نہیں گرائیں گے کیونکہ چوروں کو کروڑوں روپے کا سیال ہے. نہیں میرے یارو، اللہ سے دوستی کرو. اللہ کہتا ہے جو میرا ہو گیا میں اس کا ہو گیا، اور جس کا میں ہو گیا اس کا سب ہو گیا. یہ دوستی کا مہینہ ہے نا. اور اب دوسرا پوائنٹ سن کر میں حالات پر آ جاؤں گا. دوسرا پوائنٹ، اب صرف 2 دن بچے ہیں. انشاءاللہ اپنی پوری کوشش رہے گی 29 کو چاند نکالنے کی. بازو سے کیسے بھی میں نے تو ایسا طے کر لیا کہ انشاءاللہ میں پاکستان سے 2 دن بچے ہیں. یہ بڑے قیمتی دن ہیں مسلمانوں. اب یہ جملہ سنو میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں. یہ بڑے قیمتی دن ہیں 2 دن مسلمانوں. ان 2 دنوں میں اللہ کو راضی کر کے کسی بھی طرح منوا کر اپنے گناہوں کی معافی کروا دو. یہ مغفرت کا مہینہ ہے. کیوں؟ یہ مغفرت کا مہینہ ہے. میں نے اس سے پہلے یہاں پر کہا تھا شاید کہ 3 دن پہلے، رمضان کے 3 دن پہلے بھوپال مدھیہ پردیش کے راجدھانی کے دسہرا میدان، بڑا میدان ہے دسہرا میدان، وہاں میرا پروگرام ہوا. ہزاروں عورتیں اور ہزاروں مرد تھے، ہزاروں عورتیں. کل بھی مجھے خوشی ہوئی کہ شیواجی نگر میں تقریباً 2000 عورتیں بیٹھی رہی. میں 12 بجے پہلے ادھر کا بیان کرا میں نے فاطمہ کا، اور 12 بجے وہاں پہنچا. 12 بجے میں پہنچا، عورتیں بیٹھی رہی اور 2000 کے قریب عورتیں تھیں. ان کا کہنا تھا مفتی صاحب غزہ اور فلسطین کے لیے آپ دعا کروا دیجئے. ہم کو الفاظ وہ آتے نہیں، وہ درد بیان. 2000 عورتیں. 12 بجے میں وہاں پہنچا اور 1:30 بجے میرا بیان کرا. آج بھی لوگوں میں
جوش ہے، سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں وہ حالات کو، اور ان حالات میں کیسے زندگی گزارے وہ چاہتے ہیں. تو بس ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا حالات پر کہ 2 دن بچے ہیں، مغفرت کا مہینہ ہے، مغفرت کا. مفتی ابوالکلام نے میرے سے پہلے 10 منٹ تقریر کی بھوپال میں انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا. مسلمانوں 3 دن پہلے کہا کہ مسلمانوں سنو، بخشش کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ آنے والا ہے. لیکن اگلا جملہ انہوں نے کیا کہا؟ بخشش ہوگی نہیں، کروانا پڑے گا. بخشش کوئی باور کی بتاشے نہیں ہے کہ بیٹھے ہی نہیں سمجھا، کوئی باور کی شیروی نہیں ہے. اور آپ نے 26 روزے کو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ دروازے پر کھڑے نام کٹے بات رہے تھے، تو میں نے وہی نام بول دیا، میرا نام کٹا ہی نہیں ہے بخشش. نہیں سمجھا کیا ہر کسی کو ارے بولو نا مل جائے گی؟ نہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ بخشش کروانی پڑے گی، رونا پڑے گا، گڑگڑانا پڑے گا، سجدہ کرنا پڑے گا، مالک کے دربار میں اتنا رونا پڑے گا کہ مالک بھی اس کو بھی رحم آ جائے اور وہ کہتے کہ جا میرے بندے تجھے معاف کر دیا. اور قسم اللہ کی یہ جملہ سنو، بڑا پیارا جملہ خدا نے ذہن میں ڈال دیا. وہ مالک کہتا ہے میرے بندے سمندر کے جھاگ کے برابر اگر تو نے گناہ کیا اور ریت کے ذرات کے برابر بھی تو نے گناہ کیا، پیارے نبی کہتے ہیں وہ اتنا کرپالو ہے، وہ اتنا دیالو ہے، وہ اتنا مہربان ہے. وہ کہتا ہے میرے بندے صرف ایک بار اتنا کہہ دے کہ میرے مالک معاف کر دے، میں معاف کرنے کو تیار ہوں. مجھے دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ ان 2 دنوں میں کون کون اپنے رب کو راضی کرے گا اور اپنی بخشش کروائے گا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ 2 دن ہے بس، اس لیے میں نے یہ بات کہہ دیا پہلے. اور رمضان اسی لیے آیا تھا، رمضان اپنی بخشش کروانے کے لیے آیا تھا. اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے اس سال کا رمضان ہم کو دے دیا. اور دعا کرو بلا چلتے پھرتے، کیا دعا کرو؟ اے اللہ عید کا دن بھی دے دے، عید کے دن تو بہت خوش ہوتا ہے اور تو کہتا ہے کہ میں نے میرے بندوں کو آج رمضان کے روزوں کے بدلے، رمضان کی تراویح کے بدلے، رمضان کی عبادتوں کے بدلے میں نے میرے بندوں کو معاف کر دیا. تو خوش ہوتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے میرے بندوں کو معاف کر دیا. تو اللہ سے چلتے پھرتے اتنی دعا مانگو، اپنے انداز میں مانگو، اللہ کو سب جانتا ہے. اللہ جو زبان آتی ہے صرف اتنا کہو اے اللہ عید کا دن بھی ہم سب کو نصیب فرما. زور سے بولو کیونکہ بخشش کا دن ہے. اور کیوں مانگو؟ بھروسہ نہیں ہے ہوگا. ابھی میرا پلان ہے، کل میرا اورنگاباد میں بیان ہے، سمجھ آپ؟ عید ہوتے ہی بنگال والے نہیں مان رہے، اڑیسہ والے نہیں مان رہے، باسی عید کچھ نہیں کر رہا میں. بمبئی بمبئی سے بیٹھا سیدھا اڑیسہ، تیواسی کو اڑیسہ میں، چواسی کو بنگال میں. سمجھ رہے آپ؟ یہ 3 دن پہ گھر پر رہے نہیں دے رہے. اب میرے پلان بنے ہوئے، پلین کے ٹکٹ بنے ہوئے، اور مجھے خود کو خبر نہیں کہ یہاں سے جاؤں گا یا بھروسہ نہیں ہے. بولا اس لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے چلتے پھرتے مانگو کہ اے اللہ عید کا دن اے بولو دے دے. چلو آؤ اب حالات پر صرف 10 منٹ کے بعد ختم. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ پر یہ کالی پٹی بندھی ہوئی ہے. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ 99% مسلمانوں کو خبر بھی نہیں ہے. نہیں سمجھا؟ خبر بھی نہیں ہے. ہمارے علماء نے ہمارے جو سروں کے تاج ہیں 17 تاریخ کو رمضان میں روزے کی حالت میں دلی کے جنتر منتر پر دھرنا دیا روزے کی حالت میں. اور وہ جو علماء دھرنے پر بیٹھے انہوں نے ہم کو نہیں بلایا، عام لوگوں کو. وہ دھرنے پر بیٹھے اور وہ کون سے لیول کے علماء ہیں معلوم آپ کو؟ وہ ایسے علماء ہیں جن کو مکہ اور مدینہ کا امام بھی اپنا استاد مانتا ہے. ہمارے ہندوستان میں ایسے علماء ہے، جیسے میں نے کہا میرے استاد چلے گئے مکہ اور مدینہ، ان کو اپنا امام مانتا تھا. سمجھا؟ ایسے علماء دھرنے پر بیٹھے. کیوں بیٹھے ایسے علماء دھرنے پر؟ ذرا سوچو. یہ امت کو بتانا ضروری ہے. اور آج اوپر سے آدیش آیا ہے ہم اماموں کو کہ امت کو بتاؤ، بے خبر امت کو جگاؤ، بیدار کرو. علماء نے کہا کہ آج
آخری جمعہ کو مسلمان اپنے ہاتھوں پر کالی پٹیاں باندھ کر جائے، یہ بھی ایک طریقہ ہے آندولن کا، احتجاج کا، اور حکومت کو بتانے کا کہ ہم تمہارے کالے دل سے ناراض ہیں۔ یہ مکار چور حکومت کیا کر رہی ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ وقف کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وقف کیسے کہتے ہیں؟ پہلے مسئلہ سن لو، میں ہر جگہ یہ بتا رہا ہوں، کیوں ہر جگہ یہ بتا رہا ہوں، اور کئی لوگوں کو سچی مچی میں معلوم نہیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ حضرت مودی جی کوئی بدماشی کرتے تو ہم کو پتا، اگر وہ نہیں کریں گے تو ہم بھی بولیں گے نہیں۔ جب بھی انہوں نے بدماشی کی، 3 طلاق پر بدماشی کی ہے، تو انہوں نے بولنا چالو کر دیے، عام مسلمانوں کو طلاق کے مسئلے پتا چل گئے نہیں کیا؟ اب وقف پر کر رہے، وقف کے مسئلے انہوں بتا رہے۔ وقف کیا ہے؟ وقف یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی، مثال کے طور پر میں مفتی ہارون ندوی اگر یہ کہہ دوں مرتے مرتے کہ میں اپنا یہ مکان، اپنی یہ زمین، یا اپنا یہ کھیت، یا اپنی یہ بلڈنگ میں اللہ کے نام پر دے رہا ہوں، تو یہ ہو گیا وقف۔ اب جیسے ہی میں نے یہ کہہ دیا تو اب اس گھر کے 7/12 کے اتارے پر نام کس کا لگ جائے گا؟ ارے بولو، اللہ کا ہے نا، اللہ کا۔ اب یہ جو مسجدیں ہیں نا، یہ کیا ہے معلوم؟ وقف ہے۔ یہ کسی ایک کے باپ کی ملکیت، ارے بولو، مسجدیں وقف ہے، عیدگاہ ارے بولو وقف ہے، قبرستان وقف ہے، خاندانیں وقف ہے، درگاہوں کی زمینیں ارے بولو وقف ہے۔ اب ہمارے باپ دادا نے مرتے مرتے لاکھوں ایکڑ زمینیں ہمارے وکاس کے لیے، ہماری ترقی کے لیے، ہمارے بھلے کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ اب ان چوروں کی نظر ہمارے باپ دادا کی چھوڑی ہوئی وقف کی جائیدادوں پر پڑ رہی ہے، اور علماء نے طے کیا ہے کہ ہم خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے، اور اللہ کی جائیداد کا 1 انچ کسی خبیث کے حلق میں جانے ارے بولو نہیں۔ تو علماء نے دھرنا کیا، پہلا شروع کر دیا۔ 2 دن پہلے پٹنہ میں بڑا خطرناک ہوا بہار میں، ابھی 29 تاریخ کو پرسوں وجے واڑہ میں ہو رہا ہے، یعنی دھرنے شروع ہو گئے۔ اچھا علماء کیوں پہلے آئے معلوم آپ کو؟ علماء اس لیے پہلے آئے کہ علماء جانتے ہیں اور حکومت بھی جانتی ہے کہ حکومت کو ڈر صرف کس سے لگتا ہے نا؟ دیکھو اس زمانے میں بھی کوئی انگریزوں کو ڈر کس سے رہا؟ زور سے بولا ہے، علماء سے۔ اور ابھی کالے انگریزوں کو بھی جیسا انگریز ظلم کر رہے تھے ویسے یہ بھی ظلم کر رہے تھے، اچھا ہے نا؟ اچھا ابھی کیا کریں؟ نہیں، ہم یہ بل بنا کر ہم وقف میں آنا چاہتے ہیں تاکہ وقف کا کوئی غلط استعمال نہ کرے، ہم مسجد کے ٹرسٹ میں بھی آئیں گے۔ تو میں نے بھی بولا میرے کو ڈال دے رام مندر کے ٹرسٹ میں، ارے برابر ہے، ارے بولو تو یہاں آ رہا تو میں وہاں آتا، کیوں؟ تو ہمارے بارے میں 2 دن گھسانا چاہتا تو ہمارے بھی 2 دن ادھر ہم نہیں آ سکتے ہیں نا، ہم آتے ہی نا، ہے نا؟ اور میں نے ایک جملہ بولا، بڑا انٹرسٹنگ جملہ بولا، میں نے کہا حکومت سے کہ حکومت باولے چالے مت کر، ہم اتنی بستر قوم ہے کہ ایک بلا سے اگر سگا وہی گھس گیا تو اس کو چھوڑ دیں گے ہم، ارے بولو صحیح ہے، تو اللہ کی جائیداد میں گھسنے دیں گے؟ ارے بولو نہیں۔ اس لیے طے کرو کہ علماء اب وقت کے حساب سے جو بھی ہم کو کہیں گے، دیکھو علماء تم کو خطرے پھینکنے کو نہیں بولیں گے، ڈنڈے چلانے کو نہیں بولیں گے، ماحول خراب کرنے کو، کیونکہ ابھی تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ماحول خراب ہو۔ ابھی 300 سال پرانا مردہ اگاڑے، کھائی کے راستے اگاڑے ماحول خراب کرنے کے لیے نا۔ لیکن مجھے اچھا لگا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اپنی حکومت چل رہی نہیں سمجھے؟ ارے ٹیا کو کیا اپنوں کو مل رہی تھی نا، جدھر دیکھو اپنی اپن دیکھ رہے تھے، اور بولا واہ رے واہ، 300 سال پہلے والے مرنے والے مردے کا ابھی بھی ڈیمانڈ نہیں ملتا۔ تو اب
मीडिया को काम दिया जाता है, क्योंकि मैं खुद मीडिया वाला है, तो मुल्क की जो गोदी मीडिया है इनको काम दिया जाता है कि बेटा 10 दिन तक के तुम ये मुद्दा चलाओ, फिर बाद में देखेंगे जमरा नहीं तो फिर कुनाल कामरा आ गया, नहीं हो गया कौन आ गया, लोगों की बहुत मजा और वो मैं मीमा फीमा ना रहा है जो बोल लिया। तो मैं क्यों कह रहा हूं तुमको, टेंशन नहीं लेना, सारे मामले एकदम फिट फाट चल रहे हैं, सिर्फ तुम अल्लाह के हो जाओ, फिर देखो कैसा गेम चले, नहीं हो गया है ना। ऐसा बयान ईदगाह में होना, लेकिन ऐसा बयान नहीं रखे जाता क्योंकि सभी डरते नहीं हो भाई, उनका मतलब बोलो मैं मुख्तियार उनका एकदम मिठा मिठा बयान होना है। अरे ईदगाह में हुकूमत के पूरे लोग रहते हैं, बिंदास होना चाहिए। मुझे लगता है कि हो सकता मेरा जुमला पहुंच जाएगा तो हो सकता थोड़ा बहुत अमल, भले मैं ना करूं, कोई नहीं करूंगा, करो मीटिंग में क्या होगा, मुख्तियार नहीं हुआ कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल लेना, नहीं होगा। यार सुनो, आखिरी बात सुनो, उलमा हमको जब जब भी जो इशारे करेंगे, हम उलमा अंबिया के बारे से दोनों हाथ उठाकर बताओ कि हम उलमा के इशारे पर मैदान में उतरेंगे, कहो इंशाअल्लाह, है ना। अब बात खत्म करते हुए इतना ही जुमला कहूंगा कि ये हमको गड़गड़ाना चाहेंगे, ये हमको बहकाना चाहेंगे, ये हमको रोड पर लाना चाहेंगे, ये चाहेंगे कि तुम पत्थरे फेंको, लेकिन तुम तय कर लो कि अपन होने नहीं देंगे, कहो इंशाअल्लाह। वो मैंने कल एक वाक़या सुना है, वीडियो देखा मैंने 3 दिन पहले फेसबुक पर, वो यहाँ की थी कि बाजू की थी क्या मालूम, उसमें वीडियो थी मियाँ और बीवी की। बीवी हमेशा लड़ते रहती, जैसी शौहर आया तो लड़ने का, तो हाँ देखा मैंने परसों, कभी कभी अच्छी चीजें भी आ जाती, तो मैंने देखा तो शौहर ने भी सोचा कि आज तो घर में झगड़ा होने ही दूंगा, तो अब उसको उसकी बीवी को थम्स अप पसंद था, क्या ये घर में गया और ऐसा 2 लीटर की थम्स अप की बोतल निकाला बीवी को खुश करने के लिए। अब बीवी ने बोली झगड़े का तो मौका दे रहा है, लेकिन कुछ तो उपाधि करना पड़ी, तो फिर बीवी चल रहे, तुमको मालूम है कि तब पिए नहीं जाएगा, फालतू पैसे नाश करे, तुमको मालूम है छोटा पीती, मैं क्या पीती, अब उसको सब मालूम था, तो उसने क्या करा, फिर इधर से 200 बाहर निकाला, फिर बीवी का कुछ हो गया, कुछ दिख रही नहीं होगा, है ना। फिर भी उसने, बीवी तो बीवी है ना, एक बीवी के बारे में आता, अल्लाह वाले कहते हैं एक अल्लाह वाला, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, लेकिन बीवी कभी भी शौहर को अल्लाह वाला नहीं मानती, बड़ा बीवी नहीं मानती, पूरी दुनिया तुमको वली मानेगी बीवी। तो एक अल्लाह वाले की बहुत तारीफ होती थी, तो एक मर्तबा अल्लाह वाले घर में आए, तो उनकी बीवी कहने लगी, तुमको मालूम क्या, बहुत वली बन के फिरते, वली बन, आज मैंने देखी वली किसको बोलते, आज मैंने देखी एक अल्लाह के वली ऐसा आसमान में उड़ रहे थे, उसको बोलते वली, बीवी वली। तो धीरे से अल्लाह वाले क्या बोलते, देखी कौन से, बोले हाँ मैं था, तो फौरन बीवी ने बात पलट दी, जगी तो तेरे तेरा उड़ रहे थे ना, जगे, अरे बोलो, यानी वो मानने को तैयार है ना, मेरे को पूरी दुनिया मुफ्त मानती है, मगर मेरी अरे बोलो। तो आखिरी पॉइंट सुनो कि झगड़ा होने देना नहीं। अब जैसी बीवी ने कहा कि तुमको मालूम है कि मैं छोटा पीती, उसने 200 ग्राम का निकाला, फिर बीवी ने देखी, फिर बीवी बस्तर होने लगी, तुमको मालूम है कि प्लास्टिक के बोतल वाला मेरे को पसंद नहीं है, मैं 3 वाला पीती, 3 वाला, इधर से उसने 3 वाला ले लिया, तो फिर धीरे से खुद भी बोलती, इसमें तो आज झगड़ा नहीं हो गया। तो बस ये मिसाल समझ लो, हुकूमत के कुछ लोग और मुल्क के जो आतंकी है ना, वो माहौल खराब करना चाहते हैं। तुम भी तय कर लो कि अभी प्लान कामयाब होने बोलो नहीं देगी, और फिर आखिर जुमले में बात खत्म, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अल्लाह कहता है मुल्क मेरे हाथ में है, हुकूमत मेरे हाथ में, मैं जिसको चाहता हूँ दे देता हूँ, जिससे चाहता हूँ ले लेता हूँ इंशाअल्लाह। देखो तुमने सिर्फ गया बोलना बहुत अच्छा लगेगा, क्या बोलना, क्या बोलना, गया,
شداد آیا، بولو دور سے، گیا. نمرود آیا، گیا. قارون آیا، گیا. فرعون آیا، گیا. یہ بھی آیا، بولو انشاءاللہ. کل جو تن کے چلتے تھے اپنی شان و شوکت پر، شم تک نہیں جلتی. آج ان کی تربت پر اب نہ وہ ہلاکو ہے اور نہ اس کے ساتھی ہے، جنگ جو کورس ہے اور نہ اس کے ہاتھی ہے. کل جو تن کے چلتے تھے، کیوں؟ فرعون چلا گیا. اور فرعون کو ایسا معمولی بادشاہ نہیں تھا، کوئی پلیٹ فارم پہ چاہیے بیٹھتا تھا. دیکھ لیا فرعون بہت بڑا تھا. جب فرعون گیا تو ان کو چاہے والے دیکھ لیا. تو ٹینشن لینا، میں امت کو حوصلہ دے رہا ہوں کیونکہ علماء کہہ رہے کہ امت کو حوصلہ دلاؤ کیونکہ امت مایوس ہو گئی ہے اور مایوس آدمی وقت سے پہلے مر جاتا ہے. میں حوصلہ دلا رہا ہوں. یہ آج ہم نے کالی پٹیاں علماء کے بولنے پر باندھی ہے. سمجھ رہے آپ؟ اگر دیکھیں کہ عید کے دن سارے مسلمان کالی پٹیاں باندھے، یہ ایک پیغام جاتا ہے حکومت کا. اور اوپر بھی اچھا یہ مت سمجھو کہ چینل ان کے ہو گئے، یہاں فرق نہیں پڑ رہا. آپ کو معلوم ہے پرسوں کی رپورٹ میں دنیا کی انٹرنیشنل ٹیم نے بھارت کے خلاف بولا کہ بھارت میں مسلمانوں کو کیسا ستایا جا رہا ہے. یہ سمجھ لو کہ آنکھیں بن رہی ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں. جب تم آندولن کرتے ہو نا تو بھلے ہی ان کے گودی چینل دکھائے نہ دکھائے مگر واٹس ایپ زندہ باد. نہیں سمجھا؟ ابھی میں کیا کروں گا، ابھی باہر نکلوں گا، میں ایک فوٹو کھینچوں گا، ڈال دوں گا ایٹومیٹک خبر. ارے بولو سمجھ آیا؟ پہنچ گئی. ابھی صبح میں کو 11:30 بجے خبر بول رہا تھا جب سی آئی ڈی کا فون آیا کہ وہ آج کیا کرنے والے ہیں، کالے پٹے باندھنے والے ہیں. ارے آتنکی ڈرنے نفرت میں آنے میں تو اپن تو انسانیت کے ساتھ میں اپنا حق مانگ رہے ہیں. ظلم کے خلاف ہم جمہوری طریقہ، قانونی طریقہ اپنائیں گے. قول انشاءاللہ. اللہ قبول کرے. چلیے جن اللہ اپنے سنتی ادا نہیں کیے فوراً کرے.